اور حضور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، اور مقدس مقامات کے تعلق سے بھی اگر آپ رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، ایک تو پہلے وضاحت ضروری ہے کہ وہ بیچ میں 2 دفعہ جو ہے وہ یہ جملہ استعمال ہوا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس تعویل پر اس اعتبار سے تو یہ جملہ درست ہے، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ علماء نے استعمال کیا جہاں کہیں استعمال کیا، لیکن ویسے اگر اس تعویل کے ساتھ نہ ہو تو اس جملے کے استعمال سے جو ہے وہ علماء منع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے یعنی جگہ سے پاک ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس جو ہے بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نہ جسم ثابت ہے نہ اللہ کے لیے مکان ثابت ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو چونکہ یہ جملہ عام طور پر جو ہے وہ موہم ہو جاتا ہے عوام کے لیے، تو اس وجہ سے علماء جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں جو ہے وہ فتاوی بھی بڑے سخت قسم کے جو ہے وہ صادر کیے گئے ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بولنے سے ائمہ منع کرتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی اس کی درست تعویل ذہن میں رکھ کر بولتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ سخت گرفت نہیں ہے، لیکن عوام کے سامنے اس کے استعمال سے بہرحال گریز کیا جائے۔ درست تعویل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ ویسے اللہ کے لیے جگہ کا اس بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، کیونکہ یہ حدوث کی نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے۔ ابھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، ابھی اجمالی بات میں نے ایک بتا دی۔ دوسرا دعا کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کل جو عام طور پر ہمارے ہاں جب دعا ہو رہی ہوتی ہے نا، بالخصوص جب کہیں اجتماعی دعا ہو رہی ہو، کوئی محفل ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی ایونٹ ہو، وہاں پہ دعا ہو رہی ہو، چاہے جو ہے وہ مردوں کی ہو رہی ہو یا خواتین کی ہو رہی ہو، تو عام طور پر لوگ دعا میں کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، دعا میں مشغول نہیں ہوتے، ان کی توجہ نہیں ہوتی، یکسو نہیں ہوتے، حضور قلب حاصل نہیں ہوتا، پریشان نظری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ دعا کے دوران آدمی نگاہ نیچی رکھے۔ اگرچہ روایات میں احادیث میں نماز میں کی جانے والی دعا کے لیے فرمایا گیا ہے، لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ عام دعا کا ادب بھی یہ ہے نماز کے باہر بھی کہ بندہ جو ہے وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے یا آنکھوں کو بند کر لے، اس طرح پریشان نظری کا مظاہرہ نہ کرے کہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، دعا ہو رہی ہے اور دعا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ یہ بے پرواہی کا مظاہرہ بندہ نہ کرے۔ ویسے بھی یہ پریشان نظری اچھی بات نہیں ہوتی کہ بندہ بغیر کسی وجہ کے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، تو دعا کے اندر تو یہ اور زیادہ مذموم ہے، یہ کبھی ہے۔ دعا میں بندہ ایسے نہ کرے کہ ادھر دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ہاتھ اٹھانے میں کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے کوئی نہیں اٹھا رہا، جو اٹھا رہے ہیں تو کبھی جو ہے وہ ایسے اٹھا رہے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں۔ جو دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب ہیں ان آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اور توجہ آپ کی بھرپور جو ہے وہ دعا کی طرف ہی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اپنے خالق اور مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب۔